نحمده ونصلي على رسول الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ۔ اور البتہ ہم آزمائیں گے تم کو تھوڑے سے ڈر سے اور بھوک سے اور نقصان سے، مالوں اور جانوں کے اور میووں کے نقصان سے، اور خوشخبری ہے صبر کرنے والوں کے لیے۔ الذین اذا اصابتہم مصیبۃ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، جب پہنچے ان کو کچھ مصیبت تو کہیں ہم تو اللہ ہی کا مال ہیں اور اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ یہ تھی آیت نمبر 156۔ اور اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ اولئک هم المہتدون، ایسے ہی لوگوں پر عنایتیں ہیں اپنے رب کی اور مہربانی، اور وہی ہیں سیدھی راہ پر، اولئک هم المہتدون۔ یہ آیت نمبر 157 تھی۔ پہلے تو ان کا ذکر تھا جنہوں نے صبر کا اعلیٰ مرتبہ حاصل کیا، یعنی شہداء۔ اب فرماتے ہیں کہ تمہارا علی العموم تھوڑی تھوڑی تکلیف اور مصیبت میں وقتاً فوقتاً امتحان لیا جائے گا اور تمہارے صبر کو دیکھا جائے گا۔ صابرین میں داخل ہونا کچھ سہل نہیں، اسی واسطے پہلے سے متنبع فرما دیا۔ تفسیر عثمانی سے یہ تفسیر نقل کی گئی تھی۔ صبر اور شکر کا انعام، یہ بھی تفسیر عثمانی سے نقل کر رہے ہیں، یعنی جن لوگوں نے ان مصائب پر صبر کیا اور کفران نعمت نہ کیا بلکہ ان مصائب کو وسیلہ ذکر اور شکر بنایا، تو ان کو اے پیغمبر ہماری طرف سے بشارت سنا دیں۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، میرے خامد حضرت ابو سلمہ ایک روز میرے پاس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت سے حاضر ہو کر آئے اور خوشی خوشی فرمانے لگے، آج تو میں نے ایک ایسی حدیث سنی ہے کہ میں بہت خوش ہوا ہوں۔ وہ حدیث یہ ہے کہ جس کسی مسلمان کو کوئی تکلیف پہنچے اور وہ کہ اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، یعنی خدایا مجھے اس مصیبت میں اجر دے اور مجھے اس سے بہتر بدلہ عطا فرما، تو اللہ تعالیٰ اسے اجر اور بدلہ ضرور ہی دیتا ہے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے اس دعا کو یاد کر لیا۔ جب حضرت ابو سلمہ کا انتقال ہوا تو میں نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا، پھر یہ دعا بھی پڑھ لی، لیکن مجھے خیال آیا کہ بھلا ابو سلمہ سے بہتر شخص مجھے کون مل سکتا ہے۔ جب میری عدت گزر چکی تو میں ایک روز ایک کھال کو دباغت دے رہی تھی، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور اندر آنے کی اجازت چاہی۔ میں نے اپنے ہاتھ دھو ڈالے، کھال رکھ دی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اندر تشریف لانے کی درخواست کی اور آپ کو ایک گدی پر بٹھا دیا۔ آپ نے مجھ سے اپنا نکاح کرنے کی خواہش ظاہر کی۔ میں نے کہا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو میری خوش قسمتی کی بات ہے، لیکن اول تو میں بڑی بغیرت عورت ہوں، ایسا نہ ہو کہ حضور کی طبیعت کے خلاف کوئی بات مجھ سے سرزد ہو جائے اور خدا کے عذاب ہو۔ دوسرے یہ کہ میں عمر رسیدہ ہوں۔ تیسرے بال بچے والی ہوں۔ آپ نے فرمایا، سنو، ایسی بے جا غیرت اللہ تعالیٰ تمہاری دور کرے گا، اور عمر میں کچھ بھی چھوٹی عمر کا نہیں، اور تمہارے بال بچے میرے ہی بال بچے ہیں۔ میں نے یہ سن کر کہا، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی عذر نہیں، چنانچہ میرا نکاح اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو گیا، اور مجھے اللہ تعالیٰ نے اس دعا کی برکت سے میرے میاں سے بہت ہی بہتر، یعنی اپنا رسول عطا فرما دیا۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ تو ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، جو ہماری اماں جان ہیں، یہ دعا کی تھی، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہتر خامد عطا کیا، جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے،
تفسیر ابن کثیر سے ہم نے یہ بات یہاں نقل کی۔ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کا ایک فرزند وفات پا گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تعزیت نامہ لکھا۔ ان میں یہ مضمون تھا کہ اے معاذ، تمہارے بیٹے کو احکم الحاکمین نے بہت سے ثواب کے عوض لے لیا ہے، اور وہ اجر صلات اور رحمت اور ہدایت ہے، مگر یہ سب کچھ جب ہے کہ تم نے اس مصیبت میں امید ثواب کی رکھی ہو اور واویلا اور جزا فضا نہ کی ہو۔ صابرین اور اہل بلا کی فضیلت میں بے شمار احادیث وارث ہوئی ہیں۔ ہم یہاں نمونے کے طور پر چند احادیث نقل کرتے ہیں۔ ترمذی نے حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے روز جب دنیا کے مصیبت زدوں کو ثواب ملے گا تو جو لوگ یہاں آرام یافتہ ہیں وہ یہ تمنا کریں گے کہ کاش ہماری کھال دنیا میں مقراض سے کاٹ دی جاتی کہ ہمیں بھی یہ نعمتیں ملتیں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان کو جو رنج یا غم یا حزن یا کچھ تکلیف پہنچتی ہے، حتیٰ کہ کانٹا بھی اگر چبھتا ہے تو اس کے عوض میں اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ محمد بن خالد سلمی اپنے باپ سے اور ان کے اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب بندے کے مقدر میں کوئی مرتبہ لکھا ہوتا ہے اور عمل اس کے ایسے نہیں ہوتے کہ وہ مرتبہ اس کو ملے، تو اللہ تعالیٰ اس کے بدن یا مال یا اولاد میں کچھ مصیبت پہنچا دیتا ہے، وہ اس پر صبر کرتا ہے اور اس صبر کی بدولت اس مرتبے پر پہنچ جاتا ہے۔ اس حدیث کو احمد اور ابو داود نے روایت کیا ہے، اور سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، یا رسول اللہ، سب سے زیادہ بلا اور مصیبت میں کون رہتا ہے؟ فرمایا انبیاء، اور پھر جو انبیاء سے کم ہیں اوروں سے افضل ہیں۔ تفسیر مظہری سے یہ حدیث ہم نے نقل کی تھی۔ ابن ابی حاتم اور طبرانی اور بہقی نے شعب الایمان میں روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو مصیبت کے وقت انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے اچھا بدل عطا فرماتا ہے اور اتنا دیتا ہے کہ وہ راضی ہو جاتا ہے۔ سعید بن جبیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مصیبت میں جیسے کلمات اس امت کو تعلیم کیے گئے ایسے اور کسی کو نہیں سکھائے گئے۔ اگر سوائے امت محمدیہ کے کسی اور کو یہ کلمات عطا کیے جاتے تو یعقوب علیہ السلام کو عطا کیے جاتے، مگر انہیں بھی نہیں بتائے گئے۔ چنانچہ یوسف علیہ السلام کے فراق میں انہوں نے یا اسفا علی یوسف، اے افسوس یوسف پر، فرمایا اگر یہ کلمات تعلیم کیے جاتے تو یہی کہتے۔ تفسیر مظہری سے یہ حصہ انا للہ کا جو ہے نقل کیا گیا۔ حدیث شریف میں ہے کہ ایک رات حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی دولت کدہ میں چراغ گل ہو گیا، اور تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حضرت عائشہ امی جان حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ کیا بھی مصیبت ہے؟ آپ نے فرمایا جو چیز باعث قلق ہو اور اس کو دل سے کچھ تعلق ہو، اس کا جاتے رہنا مصیبت ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ ایک روز حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی جوتی کا تسمہ ٹوٹ گیا تو آپ نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا اور فرمایا کہ یہ بھی مصیبت ہے۔ امی جان عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ ایک روز حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کہیں سے تشریف لائے اور آپ کے انگوٹھے میں کانٹا چبھا ہوا تھا، تو اس کے درد سے بار بار یہ کلمہ انا للہ و انا الیہ راجعون
فرماتے تھے۔ ایک حدیث میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان والے پر پے در پے مصیبت پڑتی رہتی ہیں، کبھی صدمہ جان پر ہے، کبھی مال میں نقصان ہے، اور اس کے گناہوں کا کفارہ ہوتی رہتی ہیں، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کے پاس گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے بچے کو دفن کیا، ابھی میں اس کی قبر میں سے نکلا تھا کہ ایک دوسرے صحابی نے فرمایا کہ میں تمہیں ایک خوشخبری سناؤں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ملک الموت سے دریافت فرماتے ہیں کہ تو نے میرے بندے کی آنکھوں کی ٹھنڈک اور اس کے کلیجے کا ٹکڑا چھین لیا۔ تو اس بندے نے کیا کہا؟ وہ کہتے ہیں کہ خدایا تیری تعریف کی اور انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کے لیے جنت میں ایک گھر بناؤ اور اس کا نام بیت الحمد رکھو۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ 4 عادتیں جس میں جمع ہو جائیں اس کے لیے بہشت میں گھر بنتا ہے۔ اول یہ کہ اپنے سب کاموں میں اللہ تعالیٰ سے التجا کرے، دوسرے یہ کہ مصیبت میں انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھے، تیسرے یہ کہ یہ نعمت الہی پر الحمدللہ کہے، اور چوتھے یہ کہ جب کوئی گناہ سے سرزد ہو جائے تو استغفر اللہ کہے۔ یہ جو ہے نا محمد احمد درس محمد احمد جو ہے اس کتاب سے ہم نے یہ چیز نقل کی تھی۔ اگلی جو آیت ہے وہ آیت نمبر 158، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما ومن تطوع خیرا فإن اللہ شاکر علیم۔ بے شک صفا اور مروہ اللہ پاک کی نشانیوں میں سے ہیں، سو جو کوئی حج کرے بیت اللہ کا یا عمرہ تو کچھ گناہ نہیں اس کو کہ طواف کرے ان دونوں میں، اور جو کوئی اپنی خوشی سے کرے کچھ نیکی تو اللہ تعالیٰ قدردان ہیں، سب کچھ جاننے والے ہیں۔ شاکر کہتے ہیں قدردان کو، علیم کہتے ہیں جاننے والے کو۔ انشاءاللہ تعالیٰ یہ آیت نمبر 158 بقیت زندگی کل انشاءاللہ اس کی تفسیر پڑھیں گے، اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں کلام پاک کو پڑھنے کی، اس کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ خیر و احسن الجزا۔